کا راستہ بتانے کے لیے، انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھانے کی ذمہ داری خود لے لی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ کے الفاظ ہیں کہ ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے، میں اس کو بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا انسان نور کا محتاج پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسی بات ہے کہ انسان نور کا محتاج پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی منزل اللہ ہے۔ اب اللہ کے بارے میں معلومات یا اللہ تعالیٰ کا راستہ، اس کے بارے میں انسان کی معلومات صفر ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کی منزل وراء الورا ہے، یعنی اللہ اس کی منزل ہے، اور اللہ کے متعلق ہمارے پاس جو دماغ ہے، جو عقل ہے، یہ کچھ کام نہیں کرتی۔ دوسرا، ایک بات اس میں اور بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کو منزل بنا کے اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کا راستہ یہ اپنے عقل علم سے نہیں معلوم کر سکتا، اپنی عقل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کی وہم و گمان میں کوئی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے یہ بھی اس کے عقل اور فہم سے ماورا ہے۔ اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر یہی بات میں اگر ایک اور طریقے سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان تاریکی میں ہے، انسان تاریکی میں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک انسان خود اپنے بارے میں دیکھ لے، سوچ لے۔ اب ہم سب کے پاس عقل ہے نا، ہمیں نہ تو اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ اپنا منزل معلوم ہے، نہ اپنا راستہ معلوم ہے، نہ راستے پہ چلنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس سب کا تعلق چونکہ باطن سے ہے، ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کو معلوم ہے، ہماری طاقت یا جو بھی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے، انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھانے کی ذمہ داری خود لے لی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ کے الفاظ ہیں کہ ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے، میں اس کو بتاؤں گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، پہلا انسان جو تھا، پہلا ہادی تھا۔ ہدایت اتنی ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے گزار لیتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کو یعنی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام کر لیا ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں وہ اس کی غذا موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اور وہ جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کیا، تو اس نے پہلے سے ہدایت کا انتظام بنا لیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو تخلیق ہے وہ ہمارے نبی کی ہے، اور نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ پہلا جو جلوہ تھا وہ نور محمد کا تھا۔ کائنات ابھی نہیں بنی تھی، یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔
اول ما خلق اللہ نوری، پہلا جو جلوہ پہلا تو وہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ تو انسان جو ہے چونکہ اس کی منزل نور ہے، یہ خود نورانی ہے، انسان خود نورانی ہے، اس کی حقیقت بھی نور ہے، اس کی منزل بھی نورانی ہے۔ تو اب یہ نور کا محتاج ہو جاتا ہے جب یہ انسان بن جاتا ہے اور جسم میں آ جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی عقل محدود ہوتی ہے، وہ ظاہر تک اس کی محدود ہوتی ہے، باقی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب خود دیکھ لیں، باطن یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، سوچتے رہتے ہیں، لیکن نور روشنی ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں، ایک رات کے وقت کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں وغیرہ جلی ہوئی ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ مہمان ہیں سارے اور بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ڈشیں ہیں، پیالے ہیں، پلیٹیں ہیں، یہ ہیں، عین جب کھانا شروع ہونے والا ہوتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، جو کچھ تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پلاؤ جہاں رکھا تھا اب ہم اس کا ہاتھ سے تو نہیں ٹٹولیں گے، سالن ہے، پلاؤ ہے، سبزی ہے، جو بھی جس کی مرضی ہے، اب روشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے تھوڑی سی روشنی ہو سکتا ہے کوئی موبائل کی ٹارچ آن کر لے۔ مسجد میں ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات بجلی چلی جاتی ہے، لوگ اپنی موبائل کی ٹارچیں لگا لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ویسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، انسان اندھیرے میں آتا ہے، اندھیرے میں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، کیا ہوں۔ اب اس کو سوچ سمجھ سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جو اس کے ساتھ تعلقات ہیں جو بھی ہے، تو یہ ساری جو ہے چیزیں ختم ہونے والی ہیں، خرچ ہونے والی ہیں۔ جیسے برف پگھل جاتی ہے تو برف تو نہیں رہتی، برف کا ایک سل رکھیے مثال کے طور پہ، لیکن وہ پگھل رہی ہے، تو وہ جب پگھل جاتی ہے تو برف تو نہیں رہتی۔ اسی طرح زندگی کی جب یہ ظاہر ختم ہو جائے گا تو ہماری تو کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ بیوی ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے مثال کے طور پہ، مال جو ہے دوسروں کے نام پہ چڑھ جائے گا، جائیداد وغیرہ۔ آپ تو ایسے ہی لنڈورے چلے جائیں گے، لنڈورے آئیں لنڈورے چلے جائیں گے۔ تو بہت یعنی کم عقل ہے وہ انسان جو دنیا میں آ کے اپنی منزل کو نہ پہچانے، اس کو منزل نہ بنائے اور اس راستے پر نہ چلے، تو وہ بہت زیادہ بیوقوف ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے حضور نے بڑی پیاری بات کی ہے اسی سلسلے میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، روک لے، من دان نفسہ، نفس کو روک لے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہ اللہ کے حکم سے کوئی لین دین ہے، کوئی نہ رسول کا طریقہ، نہ کچھ، بس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اپنے اس کے مقاصد ہیں متعین، تو یہ بے وقوف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑا بے وقوف ہے،
جو یہ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، یعنی زندگی تو غفلت میں گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا تھا، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، بڑی نمازیں ہیں میری، 50-60 سال کی نمازیں ہیں، زکاتیں ہیں، خیراتیں ہیں، اور میں نے تو مٹھی بھر داڑھی بھی چھوڑی تھی، اور یہ سب کوئی بس یہ نہیں، چند اعمال پہ یہ اس کا بھروسہ ہے کہ بھئی، تو یہ اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ بڑا بیوقوف ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم